میں کاروبار کر رہا تھا, کاروبار ختم ہو گیا, میں نے لوگوں کو پیسے دینا چاہتا ہوں اور دے رہا ہوں, لیکن لوگ پھر بھی مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں. انویسٹر لگائے تھے, کام میں کیوں کیا تم نے, یہ کام کیا کیوں؟ جتنے جیب میں پیسے تھے اس پہ پکوڑے بیچ لیتے, یہ زیادہ اچھا تھا. پہلے لوگوں کا پیسہ لے لے کے تجربے کی بھینٹ چڑھاؤ, پھر جب پبلک مانگتی ہے تو پھر بولتے ہو کہ تنگ کرتے ہیں, تو وہ تمہارا اپنا پیسہ ہے, وہ مانگے گا نہیں تم سے کیا؟ تو یہ تو ہوگا, یہ تو کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے, سب کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے. اس میں تھا نا کسی کتاب میں نہیں لکھا, سب کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے, جب کسی کا پیسہ ڈبو گے تو وہ لے گا پیسہ. یہ کام ہی ایسا نہیں کیا کرو. میں اپنا واقعہ سناتا ہوں نا. ایک صاحب آئے میرے پاس, وہ کئی سال پرانا واقعہ ہے, تو اس زمانے میں 2.5-3 لاکھ کی بھی ایک ویلیو تھی. وہ 2.5-3 لاکھ روپے تھے ان کے پاس, میرے پاس لے کے آ گئے کہ ابھی یہ فالتو میں پڑے ہوئے ہیں, تو آپ کسی کاروبار میں لگا دو مفتی صاحب, تو مجھے 2-4 مہینے بعد دے دینا, بھلے پروفٹ نہیں بھی دو تو اچھا ہے, آپ کے استعمال میں آ جائیں گے پیسے. تو میں نے کہا بھائی میں 2-2.5 لاکھ روپے استعمال کروں, میں کہاں سے دوں گا تمہیں 2-2.5 لاکھ روپے؟ تو انہوں نے کہا نہیں پھر کسی بزنس میں لگا دے. میں نے کہا بزنس میں نقصان ہو گیا تو میں کہاں سے دوں گا؟ کہہ رہے نہیں یار آپ سے کیا مسئلہ, کوئی بات نہیں آپ رکھ لو, آپ مجھے پتا ہے آپ 2 نمبر ہی نہیں کرو گے. میں نے کہا بھائی یہ اپنے 2.5 لاکھ روپے پکڑ, مجھے فری میں بھی دے گا میں نہیں لوں گا, یا تو مجھے گفٹ کے نام پہ دے دے, یہ تحفہ ہے. لیبل 2 نمبری کبھی بھی نہیں برداشت کرو. 2 نمبری کا مطلب دگلی باتیں, مالی معاملات میں بالکل 1 نمبری. جو منہ سے بول رہا ہے وہی زبان سے بھی ہو, وہی لکھ کے بھی ہو, وہی دل میں بھی ہو. میں نے کہا پھر آپ جب کو آپ کو پروفٹ بھی نہیں چاہیے اور آپ کو ڈوبنے کا غم بھی نہیں ہے, تو پھر آپ بولو یہ آپ کو گفٹ ہے, ہدیہ ہے. اسی وقت میں اس سے گولا گنڈا خرید کے کھاؤں, اسی وقت میں اس سے کچھ بھی خرید لوں, ہدیہ تو پھر پوچھتا تھوڑی آدمی. کہہ رہے نہیں ہدیہ تو نہیں, یہ کاروبار میں لگا دیں, اگر پروفٹ ہو گیا تو دے دیے گا. میں نے کہا یہ اختیارات ایسے دے رہے ہو جیسے گفٹ دے رہے ہو مجھے. بات لفظ کیا استعمال کر رہے ہو؟ کاروبار کا. تو میں نے کہا یہ دوستی خراب کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. دل میں میرے بھی لالچ آ سکتی ہے کہ یار میرے پاس تو میرے تو سارے پیسے ڈوب گئے تھے, اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب کاروبار میں سب برباد ہو گئے تھے, تو مجھے تو بڑی لالچ آ سکتی تھی یار 2.5 لاکھ روپے ہیں بھائی, بیٹھ کے کل سوچتے رہیں گے یہ کون سا بھی مانگ رہا ہے, ہم 2.5 لاکھ کا یہ کریں گے, یوں کریں گے, پھر 2 بکریاں خریدیں گے, پھر ان کا دودھ نکال کے بیچیں گے, آرگینک دودھ ہوگا, پھر ہم اس کو, اس وقت یوٹیوب نہیں تھا لیکن ہم کسی طریقے سے پبلسٹی کریں گے, ایک تصویر میری آئے گی, ایک بکری کی آئے گی, ایک دودھ کی آئے گی, تو یہ دودھ دے دنا دن بکے گا مارکیٹ میں, پھر 2.5 کے 5 ہو جائیں گے. اس کو پھر 2 مہینے میں تھوڑا لیٹ کر دوں گا کہ یار دوستی یاری میں 2 مہینے چل, تو 5 کے 10, 10 کے 15, 15 کے 20 بنا کے 1 سال کے بعد 2.5 اس کے ہوئے, اور 17.5 لاکھ میرے ہوئے. پھر 17.5 لاکھ کی پھر انڈے خریدوں گا. وہ شیخ چلی کا پتہ ہے نا, شیخ چلی کو کسی نے ٹوکرا پر رکھوا دیا دیسی انڈوں کا, وہ لے کے جا رہا ہے. اس کے ذہن میں آیا کہ اگر یہ تو ٹوکرا لے کے بھاگ گیا نا تو کیا ہوگا کہ یہ انڈے تو مرغی کے نیچے رکھنا, اس سے نکلیں گے چوزے, پھر وہ چوزے کو تو کھلانا پلانا ہو جائیں گے وہ بڑے, پھر اس سے بریڈنگ کروانا, اور چوزے, پھر اور چوزے, پھر اور چوزے. 4-5-6 سال کے اندر تیرا پولٹری فارم کا پورا ایک بزنس. پھر وہ انڈے ہی انڈے, تیرا دیسی انڈوں کا بزنس. پھر تو ایسا کرنا ملازم رکھنا, سوچتا ہوا جا رہا ہے نا, ملازم رکھنا, پھر تو یہ کرنا. پھر ایک دن آئے گا 5-6 سال کے بعد تو بھائی نوٹ چھاپنے کی مشین. پھر اس کے بعد تیرا ہوگا اپنا ذاتی گھر, پھر تیری ہوگی خاندانی سی بیوی, کیونکہ پیسہ ہوگا ظاہر ہے, تو بیوی بھی بڑے گھر کی ملے گی. پھر تیرے ہوں گے بچے, پھر بچے تو آپ کو پتہ ہے پیسے مانگتے ہیں, پھر وہ آئیں گے ابو پیسے, میں بولوں گا ہٹو یہاں سے. اس کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے نا بچوں کو ڈانٹنے کا, تو جب یوں کیا نا تو انڈوں کا ٹکڑا ڈھڑام سے نیچے, وہ سارے انڈے ہی ٹوٹ گئے. تو جو مالک تھا نا اس نے بولا کم بخت تیرا پاؤں کسی ٹھوکر لگتی تجھے, کوئی کھڈے میں پاؤں آتا, پھر یہ انڈے ٹوٹ جاتے. میں کہتا چلو یار ٹوٹ گئے, تو نے تو یوں کر کے خود گرائے ہیں, یہ نکال پیسے. تو یہ شیخ چلی کہتا ہے کم بخت تو اپنے پیسوں کو روئے رہا ہے, میرا خدا کی قسم پورا خاندان تباہ ہو گیا ہے. میرا پورا خاندان تباہ. تو میں بھی وہ 2.5 لاکھ لے لیتا. میں یہ شو مارنے کے لیے واقعات نہیں سناتا, آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. پیسوں میں کیا رکھو, 1 نمبری. کسی کے پیسے پہ دل نہ لے کر آؤ. عزت کے ساتھ تمہیں ہدیہ مل جائے نا وہ ٹھیک ہے, کلیئر کٹ بات, بھائی یہ آپ کو گفٹ ہے بس. 2 نمبری کیوں کر رہے ہو یار؟
یہ آپ لگا لو تو پھر یوں ہو جائے گا. ابے تو ہمیں بیوقوف سمجھا ہے تم نے, ہمیں لالچ میں ڈال رہے ہو یار. تو لالچ آتی ہے ایسے موقع پہ انسان کو. ہم نے کہا بھائی جو کاروبار کے لیے دے گا وہ کاروبار کے لیے دے گا, جو گفٹ دے گا وہ کیا دے گا, گفٹ. اور جو کاروبار کے لیے دے گا, تو میرے پاس تو کاروبار تھا نہیں اس وقت, میں کہاں سے. سوچنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. آپ یوٹیوب پہ جاؤ نا, 1 کروڑ روپے کمانے کا طریقہ, آدمی ایسے شوق سے سنتا ہے یار 1 کروڑ بھائی, ہر مہینے 1 لاکھ روپے کمائیے لکھ. اگر یہ اتنے ہی آسان ہوتا نا میرے بھائی, تو یہ والا بندہ یوٹیوب پہ کلپ بنا کے نہ ڈال رہا ہوتا, یہ 1 لاکھ روپے کما رہا ہوتا. یہ کلپ اس لیے ڈال رہا ہے, اس کے پاس کمانے کا اور کوئی طریقہ ہے نہیں. اس نے بولا چلو کمانے کے طریقے بتا کے پیسہ کماؤ. اب یوٹیوب کی ویڈیو مانیٹائز ہو جاتی ہے, کوئی بھی لیبل لگا کے اس پہ ایڈ چلتے ہیں, ان کو پیسہ آ جاتا ہے. تو اس کو تو 1 لاکھ مل جائے گا. تو اگر آپ بھی چاہتے ہو نا کہ 1 لاکھ روپے کماؤ, تو کمانے کا طریقہ بتانا شروع کر دو, اس میں کما سکتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پھر بھی ہوتے ہیں طریقے, بھی ہوتے ہیں, میں بالکل نفی نہیں کر رہا. تو بھائی میرے پاس تو طریقہ نہیں تھا. میں نے کہا میں مولوی آدمی ہوں, مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں, مدرسے میں استاذ ہوں, تو بھائی میرے پاس تو, میں نے کہا بھائی تو رکھ لے اس کو, مجھے نہیں چاہیے. میں نے دے دیے اس کو, نہیں چاہیے. اور میں نے کہا یہ حماقت میرے ساتھ تو کر لی, کسی اور کے ساتھ مجھے لگا یہ بہت زیادہ بے وقوف ہے. تھوڑا بے وقوف نہیں ہے کہ ایسے پیسے آئے اور لا کے کسی کو پکڑا رہا ہے کہ تم رکھ لو 2.5 مہینے بعد مجھے دے دینا. مجھے لگا یہ تھوڑا بے وقوف نہیں ہے. تو وہ جو حماقت لسٹ تیار ہوئی تھی نا, اس میں سب سے پہلے نام کس کا ہونا چاہیے, اس کا ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ کہہ رہا ہوں اس کا نہیں, مفتی صاحب کا ہونا چاہیے, کیونکہ انہوں نے واپس کر دی. پھر اس نے کیا کیا, کسی اور کو دیے. وہ بڑا مالدار آدمی تھا, اس کے لیے 2.5 لاکھ کی کوئی حیثیت نہیں تھی, اس کو دے دیے. وہ کہہ رہا ہے میں فلانی, وہ میں بتاؤں گا نہیں نا کہ کیا بنا رہا تھا, ورنہ وہ سمجھ جائے گا نا یہ تو مفتی صاحب سیدھا سیدھا میرا قصہ سنا رہے ہیں, تو اس لیے میں کچھ پہلو حذف کر دیتا ہوں. اس نے کہیں کاروبار میں لگائے اور الحمدللہ ڈبو دیے, اللہ کا بڑا فضل ہوا. اب یہ جا کے مانگ رہا ہے, 1 سال ہو گیا, میرے پاس آیا, یار پیسے ہی نہیں دے رہا. میں نے کہا اگر وہ پیسے دے دینا تو میرا نام ہٹا کے اس کا نام ڈال دینا. تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا نام احمقوں کی لسٹ میں. میں نے کہا بھائی صاحب گئے, اور دیکھ بھی دے گا نا ایسے توڑ کے لچڑ پنے کے ساتھ دے گا کہ اس کی کوئی ویلیو رہے گی ہی نہیں بھائی. اور وہ دونوں داڑھی والے, میں بھی داڑھی والا, وہ بھی داڑھی والا, اور وہ بھی کیا نمازی, تینوں نمازی. سمجھ رہے ہو, سب نمازیوں کو کیا لگا رہے ہوتے ہیں, چونا. نماز تینوں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, میں بھی پڑھتا ہوں, وہ جو 2.5 لاکھ لے کر آئے تھے وہ بھی پڑھتے ہیں. اور جس کو دیے اب تک پتہ نہیں دیے بھی ہیں کہ نہیں دیے اس نے, اب دے بھی دے گا تو اس زمانے کا 2.5 لاکھ اور اب میں تو بڑا فرق ہے, تو پروگرام ہی بڑھ گیا. تو کھوپڑی میں آتا نہیں ہے لوگوں کے, پیسوں کے معاملات میں بڑی ہیرا پھیری ہے. تو بھائی پیسوں میں کبھی لالچ مت کرو. کوئی امانت لے کر آیا ہے بھائی, اس کی امانت ہے, اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. دینا سیکھو, خدا کی قسم اس سے اللہ بہت برکت دے گا. میں اتنا اس لیے چیخ رہا ہوں کہ ہم نے نمازی دیکھے ہیں, تہجد گزار دیکھ لیے, پیسوں میں 1 نمبری ہم نے نہیں دیکھی ہے. بہت لچڑ پن ہے یار پیسوں میں, بہت لچڑ پن ہے. اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ خرچ کرنا سیکھو. جب اڑاؤ گے نا جائز طریقے سے, حرام نہیں اور اسراف نہیں, تو پیسوں کی محبت دل سے نکلے گی. یہ سارے غیر اخلاقی طریقے جبھی آتے ہیں جب پیسوں کی لالچ ہوتی ہے. لالچ ختم کرو دل سے, لالچ.